السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈرائیڈ موبائل کے ذریعے علم دین ویب سائٹ پر کسی کتاب کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم علم دین ویب سائٹ پر پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے یہ URL یعنی ویب سائٹ ایڈریس والی جگہ پہ ویب سائٹ کا URL اور ایڈریس دیں گے www.ilmdeen.com۔ یہ لکھنے کے بعد گو کے بٹن پہ یا انٹر کے بٹن کے اوپر دبائیے۔ ویب سائٹ تھوڑی دیر کے اندر لوڈ ہو جائے گی۔ دیکھیے ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے۔ ویب سائٹ کا جو مین پیج ہے اس کے اوپر اور اس طرح دوسرے صفحات پہ ایک یہ تلاش کیجئے کے نام سے سرچ باکس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہی وہ سہولت ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم کتاب کو نام سے تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سرچ باکس کے بارے میں ایک اہم بات جاننا یہ ضروری ہے کہ یہی سرچ باکس کتاب کو نام سے تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کتابوں کے مضامین، ان کے عنوانات اور کتابوں کے جو موضوعات وغیرہ ہیں ان کے اندر تلاش کرنے کے لیے بھی یہی سرچ باکس استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی لفظ تلاش کے لیے یہاں سرچ باکس میں لکھتے ہیں اور اس کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ الفاظ جیسا کہ کتابوں کے ناموں کے لیے تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ کتابوں کے مضامین اور عناوین اور کتابوں کے مواد کے حوالے سے بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جامع سرچ باکس ہے، اس کے اندر بیک وقت وہ لفظ تمام چیزوں کے لیے تلاش ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کتاب کو نام سے تلاش کرنے کی بات ہے جو کہ اس وقت ہمارا موضوع ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ تفصیل ہے۔ کتاب کو نام سے تلاش کرنے میں کتاب کے متعلقہ چیزوں میں سے صرف کتاب کا نام ہی تلاش کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور اس کو تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ مصنف کا نام، کتابوں کے مصنفین کے نام، کتابوں کے ناشرین کے نام بھی تلاش کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی ایسا لفظ داخل کر سکتے ہیں جو کہ یا تو اس کتاب کے نام میں ہو، یا پھر اس کے مصنف کے نام میں ہو، یا پھر اس کے ناشر کے نام میں ہو۔ ایسی ہی مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں سرچ باکس کے اندر کلک کرتے ہیں، یہاں پہ درس حدیث کا لفظ لکھتے ہیں اور اس کے بعد تلاش کے بٹن کے اوپر دبا دیتے ہیں تو تلاش کا عمل جو ہے ان دو لفظوں کو لے کے جاری ہو جائے گا اور تھوڑی دیر میں اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ تلاش کا عمل جو ہے یہ ہو چکا ہے اور اس وقت نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ دو ٹیب ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک کا عنوان ہے مکتبہ اور اس میں 100 نتائج ہیں، اور دوسرے ٹیب کا نام ہے کتب اور اس کے اندر 12 نتائج ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہم کوئی لفظ یہاں پہ تلاش کے لیے دیتے ہیں تو وہ مکتبے میں مضامین کے لیے بھی تلاش کے لیے بھی ہوتا ہے اور کتب کے ناموں سے تلاش اور مصنفین کے ناموں سے تلاش اور ناشرین کے ناموں سے تلاش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کتب کا جو ٹیب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ یعنی درس حدیث یہ لفظ 12 کتابوں کے اندر ملا ہے، جیسے کہ ہم نیچے آ کے یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ ان کتابوں کے ناموں میں موجود ہے۔ اب ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں یہ دیکھ سکیں کہ مصنفین کے ناموں کے ذریعے بھی تلاش ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم نے اس لفظ کو صاف کر دیا اور دوبارہ یہاں پر کوئی لفظ داخل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں سرفراز کا لفظ لکھتے ہیں اور تلاش کے بٹن کے اوپر دباتے ہیں تو یہ تلاش جو ہے جاری ہو گئی اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس قسم کے نتائج آتے ہیں۔ یہ دیکھیں تلاش کے نتائج آ گئے ہیں، جیسا کہ مکتبے میں سے 39 نتائج آئے ہیں۔ اسی طرح ایک نیا ٹیب یہاں پر ہے مصنفین کے نام سے اور یہاں پہ ایک نتیجہ ہے، یعنی مکتبے میں اس وقت جن مصنفین کی کتب یہاں پر موجود ہیں ان میں ایک مصنف ایسے ہیں جن کے نام کے اندر سرفراز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مصنفین کو بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم ناشر کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس باکس کو صاف کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ اسلامیات کا لفظ میں نے لکھا اور انٹر دبا دیا، تلاش جاری ہوگی، تھوڑی دیر میں نتائج آ جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ نتائج ہمارے سامنے آ گئے۔ حسب سابق یہاں پہ کچھ مکتبے کے نتائج ہیں یعنی عناوین سے جو نتائج آئیں اور ایک نتیجہ یہاں پر ناشرین سے بھی ہے، یعنی مکتبے میں موجود کتب کے ناشرین میں ایک ناشر ایسا ہے کہ جس کے نام کے اندر اسلامیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا
کہ ایک ہی سرچ باکس کو استعمال کرتے ہوئے مکتبے کے اندر بھی تلاش کی جاتی ہے، کتابوں کے ناموں میں تلاش کی جاتی ہے، مصنفین کے ناموں میں بھی تلاش ہوتی ہے، اور ناشرین کے اندر بھی، ناشرین کے ناموں میں بھی تلاش ہوتی ہے۔ اگلی بات کہ اگر ہم کسی نتیجے کو کھولنا چاہیں تو جو نیلے رنگ کے اندر اس ویب سائٹ پہ نتائج نظر آ رہے ہیں ان پہ کلک کرنے سے کوئی بھی نتیجہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو عبارت ہے یہ کالے رنگ میں ہے، یہ کھولنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ نیلے رنگ کے اندر جو عبارتیں نظر آ رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی تلاش کے نتائج سے متعلق ہوں ان پہ کلک کر کے ہم ان کو کھول سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔